ایف ایس انٹرویوز کا ساتھ فیصل انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے خصوصی وقت نکالا۔ چینل پر نیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ آج کی کہانی صرف ایک نوجوان کی خودکشی نہیں بلکہ ایک پورے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ سرگودا کے نوجوان طیب کی زندگی کے قرض اور معاشرتی دباؤ سے تنگ آ کر اس نے اپنی جان لے لی۔ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اس نے اپنی جان لینے سے پہلے ایک تحریر لکھی ہے کہ کس کے کتنے پیسے دینے ہیں، وہ میں اس ویڈیو کے اندر لگا رہا ہوں۔ وہ ایک تحریر بھی آپ پڑھیے گا اور سنیے گا اور دل کو مضبوطی سے قائم کیجیے گا کہ کتنا زندگی سے تنگ تھا طیب نے آخر کار یہ جو قدم اٹھایا ہے اس نے کیوں اٹھایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے کیسے حالات ہیں، ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے کیا انسان کے پاس وسائل ہیں، روزگاری کہاں سے لے کر آئے، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے، آنے والے مستقبل کے بارے میں کیا سوچے، کیا اقدامات کرے، کیا پلان کرے، کیا منصوبے کرے، کیسے کر سکتا ہے۔ ایک دو پل کی روٹی نہیں کھا سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی نوجوان پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ پاکستان کو الوداع کر کے جا رہے ہیں اور خوش ہیں پاکستان کو چھوڑ کر باہر وہ آمدنی کمانے میں مصروف ہے۔ اتنے زندگی کے حالات تنگ کر چکی ہے حکومت پاکستان، اتنے وسائل سے دو چار کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل اس کو کور کرتے کرتے، کمپلیٹ کرتے کرتے اپنی زندگی کی بازی ہار لیں، وہ کبھی اپنے حق کا فیصلہ نہ کر سکیں، اپنے حق کی آواز نہ بلند کر سکیں۔ یہ معاملہ ہے۔ طیب نے کیا سوچا ہوگا، کیا کیا ذہن کے اندر آیا ہوگا، خودکشی کروں نہ کروں، اللہ کی پکڑ ہے۔ خودکشی آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر حرام ہے، تو کتنا مجبور تھا معاشرے میں، کتنا لوگوں کا ٹارچر برداشت کیا جس سے اس نے پیسے لیے۔ خوشی سے کوئی بھی کسی سے دھار پیسے نہیں لیتا، تنگ آ کر، مجبور آ کر وہ مقروض ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے ایک نوجوان کی زندگی، ایک نوجوان کی موت کیا بتا رہی ہے۔ تھمبنیل کے اوپر میں نے اس کی ایک پک لگائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میں ویڈیو کے اندر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، یا تو وہ اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے، وہ ادھر اپنا بزنس نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اگر وسائل ہیں تو نظام اس کو کاروبار کرنے نہیں دے گا۔ جس طرح کا نظام چل رہا ہے، حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انسان کیا سوچے، کیا کھائے، کہاں جائے، کیا پہنے، اپنے بنیادی حقوق نہیں لے سکتا۔ آج دیکھیں ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں بنیادی ضروریات کے، لباس کی بات کر لیں، کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر لیں، خشک چیزوں کی بات کر لیں، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں اس کی اگر بات کر لیں تو آپ سوچ لیں کہ ان کے ریٹ کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ جو عام ورکر کی جو سیلری ہے وہ کدھر کھڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظام ہے، اس طرح کے نظام سے تنگ آ کر نوجوان پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں یا کسی سے پیسے ادھار لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پچھلے پاکستان کے ایک شہر کے اندر ایک پوری فیملی نے خودکشی کر لی۔ پہلے باپ نے بچوں کو، بیوی کو، پھر اس کے بعد اس نے خودکشی خود کر لی۔ یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ کون کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو چھوڑ کے جاؤں ہمیشہ کے لیے، اپنے والدین، اپنے خاندان کو روتا ہوا چھوڑ کر کیوں جاؤں۔ یہ ایک سوچنے کا مرحلہ ہے۔ کیا حکومت پنجاب کر رہی ہے، کیا حکومت پاکستان کر رہی ہے، جو قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جو قانون نافذ کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیا کچھ نہیں وہ کر رہے؟ تو اس کے اوپر جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا ہے ان کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے، ان کو بھی ہمارے اوپر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے غلطی کر کے ان کو ووٹ تو دے دیا ہے، برل ہم ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ تب تک اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔